بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل عزت قابل احترام میرے بھائیوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، چونکہ ایک دن رہ گیا ہے، آخری اشرا سٹارٹ ہونے والا ہے، ایک دفعہ پھر لوگوں نے یہ سوالات پوچھنے شروع کیے ہیں، کالیں کرنی شروع کی ہوئی ہیں، میسج بھیج رہے ہیں کہ گھروں کے اندر اعتکاف کا کیا مسئلہ ہے اور اس کی کس حد تک اجازت ہے۔ اگرچہ اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن اس پہ مختصر میں دوبارہ عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ابھی سے عید کے حوالے سے جو ہے نا وہ کافی سوالات پوچھنے شروع کیے ہیں کہ عید کا کیا ہوگا، تو گھروں میں ادا کر سکتے ہیں، مساجد میں اجازت ہوگی نہیں ہوگی۔ تو گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو اعتکاف کی گھروں کے اندر، تو جو سنت طریقہ ہے نا اعتکاف بیٹھنے کا، مردوں کے لیے تو یہی ہے کہ وہ مسجد میں ہوتا ہے اعتکاف۔ تو اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے اور مرد مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ البتہ خواتین کے حوالے سے چونکہ اس میں اختلاف ہے، احناف کے نزدیک عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لہٰذا عورتوں کے لیے اجازت ہوگی حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق کہ وہ گھروں میں اعتکاف کر لے۔ مردوں کا اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اعتکاف کا ایک مقصد جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہوتی ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیلۃ القدر جس کو نصیب ہو جائے، وہ گھڑیاں وہ رات جس کو مل جائے، اس کی تلاش میں وقت گزارنا ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کی خواہش رکھنا ہی بہت بڑی عبادت ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے لیے مسجد میں ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہوگی کہ اگرچہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوگا، لیکن جو آخری 10 دن ہیں اور ان میں بھی اسپیشلی جو طاق آتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ شب بیداری کریں، رات کو جاگیں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں وقت گزاریں، رات گزاریں، اور اللہ رب العالمین کے حضور لیلۃ القدر کی تلاش کی کوشش کریں۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا یہ گزارا ہوا وقت جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگا، کوئی صورت نہیں ہے ضائع ہونے کی، اور اللہ رب العالمین آپ کی عبادات کو قبول فرمائیں گے، اور یہ بچوں کی تربیت کا بہت اچھا موقع ہوگا آپ کے پاس، آپ ان کو بہت سی چیزیں سکھا سکتے ہیں اس طریقے سے۔ تو آپ بچوں کے ساتھ شب بیداری کریں آخری عشرے میں، اور اسپیشلی جو طاق آتے ہیں اس کا پورا پلان بنائیں کہ ہم یہ اور یہ اور یہ کریں گے طاق راتوں کے اندر سحری تک، اور آخر میں پھر تہجد پڑھ کے تو پھر سحری شروع کر لیں۔ تو اس طرح بچوں کی تربیت بھی ہوگی، گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی، اور آپ کا وقت جو ہے نا آخری عشرہ عبادات میں بھی گزرے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ یہ تو بات ہو گئی اعتکاف کی۔ اب جو دوسرا سوال آ رہا ہے وہ گھروں میں عید نماز پڑھنے کا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اسپیشلی یورپ میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں تو ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو یہ چونکہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، ابھی تک انہیں اجازت نہیں دی ہے، تو مسجدیں بند ہیں، تو گھروں میں عید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے علماء کے اندر اختلاف ہے، اور جب اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے کے اندر، تو یہ امت اگر نیک نشتی کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر لاجک کی بیس پہ اگر اختلاف کرتی ہے تو وہ رحمت ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیں اس اختلاف کو رحمت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، چونکہ جو عام آدمی ہے تو ہر آدمی کی اہلیت اور صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی جماعت نہیں کروائی ہے، ظاہر ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہے جماعت کروانا، تو اس میں جو علماء کے اختلاف ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عید کی نماز کے لیے جو آپشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عید کا دن جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی خاص مہمان نوازی کا دن ہوتا ہے مومنوں کے لیے. دونوں عیدوں کا دن جو ہے اللہ رب العالمین کی خاص مہمان نوازی کا دن ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے. تو اللہ رب العالمین کی مہمان نوازی کا جو دن ہے، اس کو اللہ کی عبادت کے ساتھ ہی شروع ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی شکل اللہ کی عبادت کی ہی ہونی چاہیے. تو عید کے حوالے سے جو علماء کا اختلاف ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سمپلیفائی کرتا ہوں، سادہ طریقے سے کچھ آپشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان میں سے جو بھی آپشن آپ کے لیے قابل عمل ہوگا، آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ مختلف لوگوں کو ان کی اہلیت صلاحیت مختلف ہوتی ہے. کوئی کام جو ہے کچھ لوگ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ جو بالکل ہی جماعت نہیں کروا سکتے اپنے گھروں کے اندر، یعنی کبھی نہیں کروائی، رمضان میں بھی نہیں کی ہے، ان کے لیے مسئلہ ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں جماعت نہیں کروا سکتے کسی قسم کی بھی، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ عید والے دن صبح تیار ہو کے عید کے باقی جو کام ہے، نہانا دھونا، صفائی کرنا، اچھے کپڑے پہننا، وہ سارے کریں. اور اس کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں، صلاۃ الضحیٰ جس کو کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ، وہ پڑھ لیں. یہ جو ہے نا، ہماری فقہاء کی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ وہ لوگ جو عید کی نماز میں شامل نہ ہو سکیں تو صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیا کریں. تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے اور نماز سے ان کے دن کا بھی آغاز ہوگا. تو ان سے گزارش ہے جو بالکل جماعت نہیں کروا سکتے، تو ان کے لیے آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 یا 4 رکعتیں صلاۃ الضحیٰ، جیسے عام نفل پڑھے جاتے ہیں، 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھ لیں یا صرف 2 رکعتیں پڑھ لیں. تو اللہ کی مہمان نوازی کے دن کا آغاز ان کا عبادت سے ہو جائے گا. وہ لوگ جو جماعت تو کروا سکتے ہیں، لیکن وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ تکبیریں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے. ظاہر ہے عید کی نماز جو ہے، بعض اوقات عام علماء جو ہے وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، سال میں ایک دفعہ یہ کام ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو جماعت تو کروا سکتے ہیں لیکن تکبیریں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ 2 نفل پڑھ لیں. جماعت کے ساتھ 2 نفل پڑھ لیں، بغیر تکبیروں کے ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ لوگ، تیسرا آپشن، وہ لوگ جو تکبیریں بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیسے پڑھنا ہے، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے. ٹرائی کر لیں، ابھی آپ کے پاس 10 دن ہے، آپ سیکھ بھی لیں. پہلی رکعت میں کب، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، ایکسٹرا تکبیریں کہنی ہوتی ہے نا، تو ایکسٹرا تکبیریں کہہ لیں. تو پہلی رکعت میں کب کہنی ہے، دوسری رکعت میں کب کہنی ہے، سیکھ لیں. تو وہ لوگ جو تکبیریں کہہ سکتے ہیں، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ تکبیریں پڑھ کے 2 رکعت جماعت کروائیں اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی کو. ٹھیک ہے جی. خطبہ نہیں پڑھ سکتے تو خطبے کو چھوڑ دیں، بغیر خطبے کے بھی عید کی نماز ہو جاتی ہے. وہ لوگ خطبے کے بغیر 2 رکعتیں عید کی نماز پڑھ کے تکبیروں کے ساتھ اس کو فالو کر لیں. اور لاسٹ آپشن جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو سارا کچھ کر سکتے ہیں، جو تکبیریں بھی پڑھ سکتے ہیں، جو چھوٹا موٹا خطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو خطبہ بھی دے سکتے ہیں، تکبیریں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ مس نہ کریں، تو اپنے گھر کے اندر ہی وہ جماعت بھی کروائیں اور پھر مختصر سے خطبے بھی دے لیں. ٹھیک ہے، عید کا خطبہ بھی ہو جائے گا اور جماعت بھی ہو جائے گی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ان کی عید کی نماز مس ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور ان کے آزاد کردہ غلام جو تھے نا، عبداللہ بن ابو عتبہ، تو ان سے کہا کہ آپ جماعت کرواؤ. تو انہوں نے گھر کے اندر جماعت کروائی. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر اس مجبوری کے حالات میں عمل کیا جا سکتا ہے. تو وہ لوگ جو ہے نا، وہ پورے طریقے سے تکبیروں کے ساتھ جماعت کروا کے خطبہ پڑھ لیں. تو اس کے بعد دعا مانگے، اللہ رب العالمین سب کو برکات عطا فرمائے عید کے دن کی. تو پھر میں ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں کہ جو بالکل جماعت نہیں کروا سکتے، وہ جماعت کے بغیر 2 نفل پڑھ لیں یا 4 نفل پڑھ لیں. وہ لوگ جو جماعت کروا سکتے ہیں، تکبیروں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ جماعت کروا لیں، بغیر تکبیروں کے کر لیں. وہ لوگ جو تکبیریں پڑھ سکتے ہیں، خطبہ نہیں پڑھ سکتے، تو وہ خطبے کو رہنے دیں، تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز پڑھا دیں. اور وہ لوگ جو تکبیریں بھی پڑھ سکتے ہیں، خطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے دیکھ کے پڑھ لیں، تو وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر عید کی نماز بھی پڑھیں،
تکبیروں کے ساتھ اور خطبہ بھی پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو گھر کے اندر عید کی نماز ہو سکتی ہے، پڑھنی چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کی خاص مہمان نوازی کا دن ہے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔